زمانہ قدیم سے رائج ان زبانوں میں یہ نام باقاعدہ بامعنی تھے۔ نئی نسل نے ان ناموں کو بے معنی سمجھ کر ترک کر دیا۔ ظاہر ہے جب ایک زبان سمجھ ہی نہ آئے تو وہ انسان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ خیر، اس بحث سے ہٹ کر ہماری کردار تاغی نامی حسینہ ہے۔ تاغی ڈیرہ غازی خان کے پس ماندہ دیہات میں سے ایک گاؤں کی رہائشی تھی۔ دراز قد، خوبرو اور بے پناہ طاقتور تھی۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکو تھی، مگر اس کے اپنے کچھ اصول تھے۔ ارد گرد کے چند دیہات جہاں اس کی برادری رہائش پذیر تھی، ان کو وہ اپنا علاقہ سمجھتی تھی اور ہمیشہ اس علاقے سے باہر واردات کرتی تھی۔ مشہور ہے کہ ایک نوجوان کو تغی سے عشق ہو گیا۔ وہ رات کو گاؤں سے باہر تغی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تغی کا کوئی گروہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ ڈاکے کے لیے اکیلی جاتی تھی۔ کئی راتوں کی ناکام کوشش کے بعد آخر ایک رات اس کا سامنا تغی سے ہو گیا۔ تغی نے رات گئے اس کے گھومنے کا مقصد پوچھا تو نوجوان نے تغی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کا ساتھی بننے کی پیشکش کی، مگر تغی شادی شدہ عورت تھی، لہٰذا اس نے معذرت کر لی۔ اس موقع پر نوجوان نے مزاحمت کی کوشش کی تو تغی نے اس کا ایسا بازو مروڑا کہ وہ نہ صرف نوجوان کے سر پر سوار عشق کا بھوت اتر گیا بلکہ 2 جگہ سے ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ ایک دفعہ تغی امیر سے تھی، رات کا وقت تھا اور وہ ڈاکے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک زچگی کا وقت آن پہنچا۔ بہادر اور باہمت تغی نے بچی کو جنم دیا۔ قریبی جوہر کے پانی سے بچی اور اپنے آپ کو پاک کیا۔ بچی کو اپنی شال میں لپیٹا اور کھوکھلے درخت کی کھو میں دبا دیا اور خود واردات کے لیے نکلا۔ کافی دیر کے بعد نومولود بچی کو بھی بھوک لگی تو وہ رونے لگی۔ ایک آوارہ کتا بچی کی آواز سن کر وہاں آ گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ بچی کو کھو سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ حسب سابق تغی نے وہ ڈاکہ بھی کامیابی سے ڈالا۔ عین موقع پر بچی کو اٹھانے کے لیے قبرستان پہنچی تو کیا دیکھا کہ کتا بچی کو درخت کی کھو سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ تغی نے کتے کو مار بھگایا۔ خوش قسمتی سے وہ بچی زندہ تھی۔ اس نے بھوکی بچی کو دودھ پلایا اور گھر لے آئی۔ بعد میں وہ بچی بڑی ہوئی اور تغی کی واحد اولاد ثابت ہوئی۔ ایک دفعہ تغی کے علاقے میں ایک قبائلی خانہ بدوش پٹھان نے ڈیرا ڈالا۔ اس کے پاس سونے کے سکوں کی 2 گھیگریاں تھیں جن کی حفاظت پر 2 قد آورہ خون خوار کتے مامور تھے۔ پٹھان نے اعلان کر رکھا تھا کہ تغی یا کوئی دوسرا ڈاکو یہ شرفیاں چوری کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ دراصل پٹھان کو اپنے کتوں پر بڑا مان تھا۔ تغی نے پٹھان کو پیغام بھیجا، تم میرے علاقے میں رہائش پذیر ہو، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ پٹھان نے جواب میں مذاق اڑایا جو تغی کو اچھا نہ لگا۔ خیر، وقت گزر گیا اور پٹھان وہ علاقہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ تغی نے پٹھان کا سراغ لگایا۔ تغی کے شاطر دماغ میں ایک زبردست خیال آیا۔ اس نے ایک کتیا کو پکڑا اور پٹھان کی جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ تغی ابھی جھونپڑی سے آدھا کلومیٹر دور تھی۔ کتوں نے کتیا کی بو محسوس کر لی اور اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ تغی نے کتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کتیا کو کندھے سے اتار دیا۔ تغی کتوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر چپکے چپکے پٹھان کی جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ پٹھان بے غم سو رہا تھا۔ تغی نے اشرفیوں سے بھری ہوئی گھیگریاں سر پر رکھیں اور واپسی کی راہ لے لی۔ راستے میں اس نے کتیا کو ایک بار پھر کندھے پر رکھا اور چل پڑی۔ پٹھان کے کتے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ صبح جب پٹھان نیند سے بیدار ہوا تو اشرفیوں والی گھیگریاں اور کتے غائب پا کر سخت پریشان ہوا۔
اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ تگی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ وہ تگی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو اس کے دونوں کتے تگی کے گھر کے باہر بندھے ہوئے تھے۔ پٹھان نے تگی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے اتنا بتا دو یہ سب تم نے کیسے کیا؟ تگی کا جواب سن کر پٹھان اس کی چالاکی کی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ تگی پٹھان کو کتے اور سکوں کی گیگریاں واپس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے محض پٹھان کے ساتھ اپنی ضد پوری کر کے مذاق کا بدلہ لیا تھا، مگر پٹھان نے اس شرط پر سکوں سے بری ہوئی گیگریاں تگی کے سپرد کر دی کہ آئندہ وہ چوری نہیں کرے گی۔ تگی نے پٹھان سے وعدہ کیا اور جرائم کی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔